خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ۔ نیا دن اور نئی محبت کی بہاریں ہم پھر شروع کرتے ہیں اس ایشور، اس خدا کے نام سے کہ ایک زندگی اسے ملنے کے لیے ناکافی، ایک زندگی اس کو جاننے کے لیے ناکافی، اور یہ زندگی محبت کا ایک پھیرا ہے۔ جس نے اس محبت کو پا لیا اس کی جے ہوگی۔ تو میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں تو شروع کریں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ میرا خیال ہے فیصل بھائی تین بزی ہیں، بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ جی محترم، ابھی آپ اوپر اپنے میسج میں فرما رہے تھے کہ ایک زندگی جو ہے خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کو پانے کے لیے ناکافی ہے، لیکن عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندگی میں میجورٹی لوگوں کی ایسی ہے جو یہ خواہش ہی نہیں رکھتے، گو کہ وہ بہت ریلیجس ہیں اور ہر طرح سے جو سوری محترم، بیچ میں بار بار ایک فون آ رہا تھا تو اب میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی، پتہ نہیں پہلی آڈیو میں کہاں تک بات کی تھی۔ میرا مطلب یہ جو ایک زندگی ہے اس میں بھی ہم میجورٹی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہ بہت ریلیجس ہوتے ہیں اور سارے ریچولز وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں دین کے، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کو پانے کی، اس کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی، اس کی خواہش رکھنے کی قطعاً بھی کوئی تڑپ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی معاملہ تھا کہ خدا نے ابلیس کو اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی مہلت دی۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے تو وہ یہاں تک چلا گیا تھا، اس نے ان کے ہمارے طور طریقے دیکھے جنات کے اور مخلوقوں کے، تو یہ اس کا کنکلوژن تھا، نتائج، کہ اس مخلوق کی محبت میں اس مخلوق اگر یہ کرے بھی کوئی تھوڑی بہتی انس محبت تو کوئی نہ کوئی مانگ ہوتی ہے۔ محبت نہیں ہوتی لیکن مذہب کی بات کر لیتے ہیں، دکھائی طور پہ دے کرتے ہیں، جب یہ مانگتے ہیں، خواہش تمنا آرزویں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مانگ رہتی ہے۔ تو اس کا کلیم جو تھا ابلیس کا وہ یہ تھا کہ تو مجھے اگر وقت دے تو میں ان کو لے جاؤں گا۔ یعنی وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا جو جنتوں میں اس بات کو معلوم کیا کہ ان سب کو لے جاؤں گا۔ تب خدا نے اس کے سوال کو دہرایا کہ کیا سب کو لے جائے گا؟ پھر وہ سوچ میں پڑا اور بہت سوچ کے کہا کہ اچھا چند رہ جائیں گے، چند کے سوائے سب کو لے جاؤں گا۔ تو ہم بہت وقت گزار چکے روح کی دنیا میں، وہ ہماری عادات ہم سے واقف ہے، اور زمین پہ بھی ہم کوئی اس سے بہتر کام نہیں کر رہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جو یہ کائنات تخلیق کی گئی اور جسم کے ذریعے پھر بھیجا گیا اور یادداشت کو ہٹایا گیا، ہم اس سے بھی نکمے نکلے۔ تو آپ یقین کر لیں 10,000 سال کے بعد یا 12 یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، کوئی ایک روح ہوگی، سادھو سنت صوفی یا کوئی، جو نکل جائے اور اچھی دنیا میں پہنچ جائے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اب یہ ہے، یہ آخری چیز پیش ہو رہی ہے۔
خدا نے اپنا دل بھیج کر سارے معاملات کو اپنے دل کو کھول کر رکھ دیا ہے. اب اگر یہ بھی نہیں، محبت بھی نہیں ان کو، خدا کا غم بھی نہیں، اس کی چاہت، الفت، آرزو بھی ان کو نہیں لا سکتی، تو پھر یہ آخری موقع ہے. خدا نے تو وعدے مجھے دے دیے ہیں کہ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے، لیکن اب 2-3 نسلوں میں، اس سے پہلے کہ ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، نہ جانے کیا ہو. تو دونوں طرف ہے یہ معاملہ. یا تو خدا کی دنیا آ جائے گی، اور اگر یہ بات نہیں آئے تو خدا کی دنیا تو آئے گی 3 نسل تک، لیکن اس کے بیچ میں پھر ان کو کون سی قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی، یہ سوال باقی رہ گیا ہے. جی محترم، میں جب بھی اس بات پہ سوچتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ انسان اپنے رب سے بے غرض محبت کیوں نہیں کر سکتا. کیا کسی لالچ کے بغیر کہ جنت ملے گی، یا کسی خوف کے بغیر کہ دوزخ سے بچ جائیں گے، کیا خدا محبت کیے جانے کے قابل نہیں تھا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں لوگوں کو اپنے اپنے اکابرین کے لیے سارا دن گروپوں میں لڑتے مرتے، بحث کرتے، دلیلیں دیتے، ان کا ذکر کرتے، اور ان کو کوئی برا کہے تو اس کے گلے پڑتے دیکھتی ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ اکابرین کیا ہیں؟ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی تھا اس کام کے لیے تو اس واسطے چنا تھا کہ یہ میسنجر تھے. مقصد ان کا یہی تھا کہ یہ بندوں کو خدا کے قریب کریں. پھر کہاں کیا خرابی ہو گئی کہ بندے خدا کے قریب ہونے کے بجائے انہی اکابرین کی جھولی میں جا پڑے؟ اس بارے میں کچھ فرمائیے. اور رابعہ بتھیا تابعین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ خدا کی پوجا پاٹ عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کی امید پر. پھر بائیں والوں سے پوچھا کہ تم کیوں کرتے ہو خدا کی پرستش؟ انہوں نے کہا کہ دوزخ کے خوف سے. تو آپ جلال میں آ گئی اور کہا اے کاش میں آگ ہوتی ایسی تو میں جلا دیتی جنتوں کو کہ اس کے لالچ میں کوئی خدا کی پرستش پوجا پاٹ نہ کرے، اور اگر پانی میرے پاس ہوتا تو میں دوزخ کو بجھا دیتی تاکہ اس کے خوف سے نہ کرے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایوب، جسے آپ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے دور میں فرشتوں کی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے ابلیس سے، تو انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا میں پوری دنیا کی سیر کرتا ہوا آتا ہوں، یعنی کہ پوری دنیا گھوم کے دیکھا اور ایک بھی تمہارا نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا خدا نے اس کو اتنی برکت دی ہے، لینا اس سے واپس. تو پھر سارے مال بھی گئے اور ایوب کنگلا ہو گیا. پھر اس کے بچے بھی مروائے ابلیس نے. پھر اس پہ بیماری لے کے آیا کوڑ کی، اور کئی سال اس پہ یہ بیماری رہی. یعنی کہ وہ دیکھنا، وہ کہہ یہ رہا تھا مال گیا، اگر بچے جائیں گے پھر دیکھیں گے، یہ تڑپے گا. پھر بعد میں بیماری ایسی کہ خدا کو کچھ نہ کچھ کہے گا. تو جب وہ بھی دور گزر گیا تو پھر وہ چھوڑ کے گیا کہ ہاں ایوب کی محبت میں کوئی مانگ نہیں ہے. اب آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو ہی کیونکہ خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ میری دنیا آئے گی، اور اب جب سے انسانیت بنی ہے ابلیس نے بھی محبت کے سامنے سجدہ کر دیا.
یعنی جنگل میں میرے سامنے. تو خدا کی دنیا تو اب آئے گی، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جو ہی یہ انوائرمنٹ ماحول بدلا تو آپ دیکھیں گی کہ وہ جو آنے والے آئیں گے محبت کرنے والے، وہ ان ماضی کے لوگوں کو بڑے حیران اور پریشان، ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ خدا سے محبت کیوں نہیں کر سکے. اب یہاں پہ پہنچ کے خدا کہتا ہے کہ میں اس ماضی کو لپیٹ دوں گا. بس وہ تو لپیٹ دیا. یہ جو ماضی ہے ابھی تک، اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ اندھیرا ہے. تو وقت وقت کی بات ہے، جو دور اب آنے والا ہے مستقبل میں، وہ دور محبت الہی کا عجیب ہوگا. یعنی کہ بس ایک دفعہ فاؤنڈیشن چاہیے، وہ کر دی ہے اور اب وقت کی بات ہے. خدا کی دنیا اب آئے گی، اس کے بعد یہ ماضی کا جو ہے نا سارا گند، اس کو ختم کر دے گا خدا، نہ اس کے متعلق بات کرے گا. جی محترم، بہت شکریہ. ہم اسی موضوع پہ آگے بات چلائیں گے، لیکن ایسے بیچ میں مجھے خیال آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ کس علاقے میں تھے، وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اور وہ تو خیر آپ نے بتا دیا کہ انہیں یہ آزمائش کیوں پیش آئی، بیماری والی. لیکن مجھے ایسے خیال آ رہا تھا کہ لوگ تو عام نبیوں کو جو ان کی طرف حق کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کو ماننے میں بھی اتنے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو جو نبی بیچارہ ان آزمائشوں سے گزر رہا ہو، اس کو تو سمجھتے ہوں گے کہ بس تم نے غلط دعویٰ کیا ہے، اس لیے تمہارے پر یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ. آپ جانتے ہی ہیں لوگوں کی زبانیں کس قدر لمبی ہوتی ہیں. یہ جو بھی صاحب ہیں، ان کا پردہ رکھنے کے لیے میں نے اوپر سے ان کا نام جو ہے وہ مٹا دیا ہے. لیکن آئندہ کوئی اس طرح بار بار فون کرے گا تو بالکل میں اس کا کوئی پردہ نہیں رکھوں گی، اور بلاک کرنے کے علاوہ اس کی جو پیج ہے اس کو یہاں پہ شیئر کر دوں گی، تاکہ اندازہ ہو کہ کون اس طرح مس بہیو کر سکتا ہے. ہاں، انہیں کہا گیا نا اس وقت جب ایوب کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اولاد پہ وہ چھت گری، تو پہلے تو بیوی نے اپنا لعنت بھیجی ایوب پر، اور بلکہ ایوب کے خدا پہ بھی لعنت بھیجی. پھر انہوں نے کہا اس پہ عذاب آیا ہوا ہے کیونکہ یہ جھوٹا نبی ہے، رب نے اسے پکڑ لیا ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ بیماری شروع ہوئی تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ خدا کا اس پہ ہاتھ چڑھا ہے اور خدا اس کو ذلیل اور رسوا کر کے مارے گا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ نبی ٹھیک ٹھاک ہو، ورنہ یہ ایسی سوچیں بھی رکھتے ہیں. یہ بھی ادھر ہی آئے تھے، یہ سارے نبی عراق کی طرف سے آئے ہیں. عراق یہ علاقہ جو ہے، یہ ہے یہ علاقہ سارا جہاں سے یہ لوگ آتے ہوئے آدم کی طرح. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آج میں آپ کی کتاب پڑھ رہی تھی، سائنس اینڈ اسپرچویلٹی. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جنتوں نے آپ کو خبر دی ہے کہ 2021 میں ہمیں یعنی انسانیت کو دماغی دنیا سے نکل کر روحانی سچائی اور دل کی دنیا میں داخل ہونا ہوگا. پلیز اس بات کو ذرا واضح کر کے بیان کیجئے کہ کس طرح انسانیت جو ہے وہ دماغی دنیا سے نکل کر دل کی دنیا میں اور روحانی سچائی کی دنیا میں داخل ہوگی. یہ جمہوریت جو ہے، یہ نظام جو ہے، پیچھے سے جتنے بھی بڑے نوری مخلوق ہے انہوں نے اس کو فاؤنڈیشن تیار کی ہے، اور یہ نظام جو ہے جمہوریت کا، یہ سارے حقوق کو واپس لے گا مذہبوں سے بھی، اور جو عامر ڈکٹیٹر اور جو ہیں، ابھی تو جمہوریت کامل نہیں ہوئی، لیکن 2080 تک، 2080 تک، یہ جو 21ویں صدی ہے، اس نظام میں بہت سی تبدیلیاں آئیں،
اور مذہب کو، ڈکٹیٹرشپ، آمر کو اور ان جیسے لوگوں کو کلیہ طور پر بلاک کر دیا گیا اسی نظام نے، جمہوریت کے۔ پھر جب یہ صدی کا اینڈ ہونے لگا تو اس وقت اس صدی کے اندر انہوں نے تلاش شروع کی وہ کون سا نظام ہو سکتا ہے جو دماغی نظام کو کہیں پر ٹھہرا سکے اور ایک نئے نظام کی بنیاد پڑے۔ اچھا، اب یہ ہم رہ رہے ہیں اپنا 21ویں صدی میں، تو اس میں کوئی 20 سال میں 80 سال میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں، اور یہ جو نظام جو میں پیش کر رہا ہوں، گاڈ لو ایڈیالوجی، یہاں پہ پہنچ کے 80 سال پہ انہوں نے غور شور کرنا شروع کیا بہت، اور پھر تجربات بھی ہوئے، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو جمہوریت کو ہائی لائٹ کر چکے تھے، ان کو بھی مشاہدات ہوئے، تب یہ اس حالت میں پہنچے یا اس مقام پہ پہنچے کہ صرف جمہوریت جو ہے وہ پیاس نہیں بجھا سکتی انسان کی۔ تب انہوں نے کہا کہ روحانیت جو ہے وہی صرف ایک ایسی چیز ہے، اور خدا کی محبت۔ تو اس صدی کے ختم ہونے کے بعد جو اگلی صدی شروع ہوئی، یہی وہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں بعد میں مشاہدات بھی ہوئے، انہوں نے پھر اس نظام کی بنیاد ڈالی، خدا کی محبت الہی کی۔ اور میری کتابیں، میری تعلیمات سے بہت سے لوگ دیدار کر چکے تھے خدا تعالیٰ کا۔ تب یہ اب ہو گئے نا 21ویں، تو اس صدی کے ختم ہونے پر اگلی صدی جو شروع ہوئی، تو لوگ یہ جان چکے تھے، قومیں، ایک خاندان ہم ہوں گے تو چھٹکارا ہوگا، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ اور پھر بہت سی قوموں نے اس تعلیم کو پڑھ کے دیدار کر لیا تھا خدا کا۔ تب بنیاد ڈالی گئی کہ سبجیکٹ جو فائل ہے وہ خدا کی محبت ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ پھر یہ جمہوریت کے دریا گرے ہیں خدا کی محبت میں، تب پھر نیا دور شروع ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد پھر یہ پرانا دور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ بس پھر کیا تھا، خدا نے وہ ہتھوڑا مارا کہ میری زندگی میں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، میرے جانے کے بعد ایک ایک قوموں کے اندر ہزار لوگوں نے اس تعلیم کو پڑھ کے خدا کا دیدار کر لیا تھا۔ جی محترم، یہ تو کافی امید افزا صورتحال ہے۔ یہ جو آپ نے پہلی آڈیو میں فرمایا کہ یعنی یہ نظام جو ہے جمہوریت کا، اس کی فاؤنڈیشن نوری مخلوق نے تیار کی، اس کو پلیز ذرا اور واضح کر دیجئے، کیونکہ صدیوں تک کبھی بادشاہت، ڈکٹیٹرشپ کا، اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ مذہب، جیسے کلیسا کی جو سپریمیسی تھی وہ قائم رہی، اور اس طرح رواج رہے۔ لیکن یہ جو جمہوریت ہے، اس کو بھی بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور جیسے وہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ان پڑھ، جاہل اور بالکل جو ایوریج ذہن کا انسان ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور ایک بہت ہی لرنڈ، دانشور، بہت اعلیٰ قانون دان اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ذہنی طور پہ گرومڈ جو پرسن ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو یہ عجیب سسٹم ہے کہ جس میں انسان کی ساری انٹلیکٹ جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور اس کو اور ایک بالکل چٹے ان پڑھ اور جاہل کو بالکل ایک برابر کا ووٹ دینے کا حق مل جاتا ہے۔ یہ بادشاہی نظام جو تھا یہ جسم کا نظام تھا، جس میں منورٹی رول دی میجورٹی،
جس میں حاکم آ جاتے ہیں، وار لارڈ آ جاتے ہیں، جس کے اندر بہت سے حکمران آ جاتے ہیں، اس نظام کو توڑنے کے لیے مائنڈ سسٹم آیا جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے نظام کو گائیڈنگ اور ہولڈنگ کرنے والے فرشتے تھے۔ اب میرے آنے پر یہ نظام جو جمہوریت کا شروع ہوا ہے، یہ اختیار فرشتوں سے لے لیے گئے ہیں، اور نوری مخلوق جو گولڈن اور آسمانی مخلوق ہے، جو کرسٹل بلیو مخلوق ہے، جو خدا کے ساتھ ہے، رہتی ہے، انہوں نے اس نظام کو اب کنٹرول کیا ہے، اور وہ اس نظام کو آبجیکٹ بنا کر خدا کی محبت کی دنیا لانا چاہتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو اختیارات تھے فرشتوں کے، وہ چھین لیے گئے ہیں، یا لے لیے گئے ہیں، اور آدم کو اختیار دیا گیا ہے اس نظام کا۔ اب میرے ساتھ تو فرشتے کام نہیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ جو ہے وہ گولڈن فیمیل نور خدا کی مخلوق بینگ، اور گولڈن اور آسمانی کرسٹل بلیو بینگ، جن کا ورٹیکل تعلق ہے خدا سے، وہ براہ راست 21ویں صدی میں، یہ جو 21ویں ہے، اس میں وہ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ لہذا فرشتوں کا نظام اور فرشتے جو واپس چلے گئے، اب یہ آسمانی میل اینڈ فیمیل، میل کرسٹل بلیو اور گولڈن فیمیل، یہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس نظام کو آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، اور خدا کی محبت کے نظام کو بہت لمبی ہو گئی اس دفعہ۔ I'm very sorry، وہ میں بھول گیا، وہ 2 منٹ کی ہو گئی، معاف کرنا۔ تو وہ اس نظام کو جو ہے، جمہوریت کے نظام کو ہائی لائٹ کر کے پھر وہ پیش کریں گے دل کا نظام، کہ دماغی نظام جو ہے وہ سکون میسر نہیں کرتا، چاہے جو کچھ بھی مل جائے۔ تو یہ اس وقت چینجنگ ہوئی ہے، اور اس لیے اب جو گولڈن بینگ، میں نے کہا نا نوری مخلوق، اور آسمانی نوری بینگ، وہ میرے ساتھ اب کام کرنا شروع کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ خدا کی بہت بڑی عنایت ہے جو اس وقت جمہوری نظام سے کو لے کر خدا کے محبت کے نظام میں گرائے گی۔ جی کوئی بات نہیں محترم زاہد خان صاحب، ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا میرا اپنا ایک طریقہ ہے، اور مجھے آتا ہے ڈیل کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ جی محترم، آپ نے کافی تفصیل سے بیان کیا، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں نے مزید پڑھا، میں وہ یہاں اس لیے بھی پڑھ کے ذرا سنا دیتی ہوں کہ باقی لوگ جن کو ٹائم نہیں ملتا کتاب پڑھنے کا، ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، تو اس کو پھر سوال کے روپ میں جب پیش کر دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ہمیں مزید وضاحت سننے کو مل جاتی ہے۔ جی محترم، اس کے بعد آپ نے مزید یہ فرمایا ہے کہ 2040 سے لے کر 2080 تک انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہوگا، جو دلوں کے خدا کے ساتھ جڑنے کا دور ہوگا، اور 21ویں صدی کے بعد ایک اور روحانی انقلاب انسانیت کا منتظر ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مطابقت اور محبت کا آغاز ہوگا، ہارمنی اینڈ لو کا آغاز ہوگا۔ محترم، یہ آپ کی پیشگوئیاں ہیں جن کے پورا ہونے کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال خدا تعالیٰ چونکہ ہر شے پر قادر ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے کہ انسان تو مادیت کی دلدل میں اتنا گہرا دھنسا ہوا ہے کہ کوئی بہت ہلا دینے والا حادثہ ہی اسے خدا تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا وہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے؟ میرا مشاہدہ
50-53 سال کا بتاتا ہے یورپ کا کہ یورپ مادیت سے اکتا چکے ہیں. سب کچھ پانے کے بعد they have everything by themselves, they say we have nothing. سب کچھ پانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایشیا یہ جو غریب ملک ہیں ان کو تو ابھی بہت وقت لگے گا کیونکہ ان کے پاس سب چیزیں آئی نہیں. لیکن یورپ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے گزر کر اب وہ جو سکون کی تلاش ہے اس کے لیے وہ مذہبوں میں آ رہے ہیں. اب یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں میڈیٹیشن اسلام آگے پیچھے ہو کر. لیکن یہ دور بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کے دماغ بہت کھلے ہوئے ہیں. جب ان کو آپ جو کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ وہاں سے بھی نکل جائیں گے. اس خاص موقع کے اوپر خدا نے اپنی تعلیمات پیش کی ہیں 2000 میں. یعنی کہ لمبا عرصہ ہو گیا تھا مجھے یورپ میں رہتے ہوئے. نیسٹروڈیمس نے کہا تھا وہ مشرق سے آئے گا لیکن ایک زمانہ ہو جائے گا کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا. 2000 میں وہ اپنی تعلیمات پیش کرے گا. تو یہ لال کتاب بھی 2000 میں آئی ہے اور اس تعلیمات سے ایک دنیا ہوگی خدا کی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی. اچھا اب ایک دنیا تو ہمارے لیے فائدہ, کوئی دنیا کیا نہیں ہوگی. ہاں یہ ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں یعنی کہ نارتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ یا یہ پاکستان انڈیا یا یہ فلسطین کہیں نہ کہیں محدود پیمانے پر ایٹم بم کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ باغی ہیں, یہ بات نہیں آئیں گے. لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے جب اس کی ہلاکت کو دیکھیں گے کہ ساتھ ہمسایہ ملکوں کو بھی لپیٹ دیا تو پھر یہ اس ویپن سسٹم کو بالکل اجاڑ دیں گے. پھر نئی دنیا کی بنیاد رکھی جائے گی. تو خدا کا نظام خدا کا وقت صحیح وقت پہ آیا ہے. تو یہ ممکن ہے لیکن اگر انسان بدل جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ و جدل کے بغیر ہی کوئی حل نکل آئے. جی محترم, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کون سی چیز راہ راست پر لائے گی, جنگ یا امن کی صورتحال. بہرحال اگلا سوال یہ ہے کہ مذہب پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نظریات جنہیں وہ الہامی نظریات کہتا ہے وہ اس کو ان لمیٹڈ اتھارٹی کے ساتھ اپنے ماننے والوں پر لاگو کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تشدد اور جبر کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. اس معاملے میں فی الحال تو اسلام سر فہرست دکھائی دیتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جب کرسچینٹی کا عروج کا دور تھا اور مجھے بہت زیادہ ہسٹری نہیں پتا لیکن یہ جو ہولی وارز وغیرہ بھی ہوئی ہیں اور جب کلیسا کی طاقت بہت زیادہ تھی اور بعض عورتوں کو جادوگرنی قرار دے کے جلا دیا جاتا تھا اور لوگوں کو مطلب کلیسا جو چاہے وہ سزا دیا کرتا تھا اور یہ کروسیڈ وغیرہ یہ ہولی وارز وغیرہ ہوئی, تو کیا مسیحیت میں بھی کوئی تشدد کا عنصر موجود تھا کسی لیول پر؟ جو الزام لگتا ہے ان مذہب والوں پر اس میں بہت حقیقت ہے. عیسائیت کے اندر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے وہ کچھ کیا کہ جن کی جلگیاں اسلام میں بھی نظر نہیں آتی. یعنی کہ زندہ دفن کر دینا, شیروں کے آگے پھینک دینا, ہولی وار کراس کے نام پر انسانیت کو انہوں نے مارا ہے, انتہائی خون کی ہے. لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو بنی اسرائیل جو یہودیت ہے ان کا چہرہ اس سے بھی بڑا داغدار ہے. 80 لاکھ لوگوں کو مارا گیا ہے مذہب کے نام پر.
بلکہ اتنی سنگدلی کی موسیٰ نے کہ اسلام میں جو یہ تھا نا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، بوڑھوں کو چھوڑ دینا، یہاں موسیٰ نے بیوی بچوں گائے بیل سب کو جلا دیا. تو یہ ان کی سنگ دلی. عیسیٰ نے کہا کہ تم سنگ دل تھے اس لیے وہ نبی آیا، اس میں بھی یہی تھا. پھر یہ اسلام کا دور آتا ہے. تو اسلام کا جب دور آیا تو اسلام نے یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے نہیں، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کر دیا، اور پھر جبر، پھر ظلم کی وہی روایات چلتی ہیں. آ جائے مذہب میں داخل ہو جائے تو باہر نکلے تو پھر سزائے موت ہے. اور پھر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر یہ ہوا کہ جو دروازہ کھلا تھا، یعنی کہ نبی آ سکتے تھے، وہ دروازہ خدا محمد صاحب نے، محمد عربی نے خود ہی بند کر دیا. یہ سب سے بڑی لعنت پڑی ہے، ورنہ اسلام کہیں سے کہیں کا پہنچ جاتا. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسلام پھیلا ہے امریکہ میں، اس کا رجحان صوفیت کی طرف ہے. تو حقیقت تو بہت ہے ان سارے مذہبوں میں، چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو، چاہے کوئی ہو. بلکہ بدھ کے بعد بھی جو آئے ہیں انہوں نے بڑی زبردستیاں کی ہیں. تو اس میں بہت ہی حقیقت ہے، اس لیے خدا نے ان کی صف لپیٹ دی. اس کی وجہ یہ ہے یہ نظام گندا ہو چکا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو اپنی منزل پہ پہنچا سکے. محترم، اس آڈیو کے آخر میں آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو مسیحیت کی تعلیم تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، تو مسیحیت نے کیا پھر اپنے عروج کے دور میں وہ ساری تعلیم جو تھی وہ پس پشت ڈال دی، اور یہ اتنا جابرانہ طریق کیسے ان میں رائج ہوا؟ اچھا، آواز غائب ہو گئی. تو آخر میں یہی کہہ رہا تھا کہ پھر اسلام میں جو لعنت پڑی ہے، یعنی کہ یہاں نبی آ سکتے تھے، ماحول بدل سکتا تھا، وہ پھر لا نبی آبادی کہہ کے محمد صاحب نے وہ دروازہ خود ہی بند کر دیا. اس کے جو نتائج نکلے پھر، اور پھر جو عورتوں پہ مصیبتیں ہوئیں، انسانی حقوق، اور بعد میں ان کی آپس کی جنگیں پر ایک لعنت سے دوسری لعنت میں منتقل ہوتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. دوسری طرف عیسیٰ کی تعلیم کو تو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا. عیسیٰ کی تعلیم تو مذہبی تھی نہیں. عیسیٰ تو کہتے ہیں، او یو فرسی صدوقی، شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بیفور مین کائنڈ، یو ڈونٹ انٹر اینڈ ڈونٹ لیٹ انٹر somebody else. تم خدا کی بادشاہت کا زمانہ دروازہ بند کرتے ہو، نہ خود داخل ہوتے ہو نہ اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو. تو عیسیٰ کی تعلیم پر اگر ہم جائیں، اگر وہ خدا کی بادشاہت آ جاتی، یہ اپنا آسمانی باتیں بتا دیتے، روم چلے جاتے، تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تو یہ جو اب عروج آیا ہے، یہ عیسیٰ کی تعلیمات برائے، جیسے وہ نانک کی تعلیمات اور تھی اور گرو گوبند سنگھ نے اس کو کچھ اور کر دیا. تو یہ پاؤل جو تھا جس نے عیسیٰ کو کراس دلوایا، ہزاروں بندے مروائے عیسائیت کے، یہ شخص جو ہے یہ مذہب کی بنیاد رکھتا ہے. تو یہ بھی گرو گوبند سنگھ ہے. تو اس کے ذریعے جو مذہب آیا، اس کی تو آن شان بان پھر وہی تھی، ظلم، زیادتی. تو وہ تو پھر اپنا دو چیزیں ہیں نا. عیسیٰ کی تعلیم کے بعد تو پھر مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے. اور وہ بادشاہت آ جاتی تو مذہب کیسا، فرشتے کیسے، وہاں تو براہ راست خدا آ رہا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے، جو کانسیپٹ، جو تعلیمات مذہب بنا عیسائیت میں، وہ عیسیٰ کا نہیں ہے.
اور روح کی دنیا میں اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ پاؤل ہے، جو ساؤل تھا، قاتل تھا، خونی تھا، جس نے سارا مشن خراب کیا عیسیٰ کا۔ تو پھر وہ تعلیمات عروج میں آئی ہیں، تو اس کے سامنے پھر ان تعلیمات یہ جو تھیں عیسیٰ کی، یہ پھر پس پردہ ہو گئی۔ یہاں جو لوگ ملحد ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو مذہب کے نام پر زندہ جلایا جاتا ہے، جیا جاتا تھا، شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا جاتا تھا، جب یہ سب کچھ خدا کے نام پر کیا جا رہا تھا تو خدا کیا کر رہا تھا؟ وہ اتنی طاقت کا مالک ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کو روکتا کیوں نہیں؟ مذہب نے خدا کی تعلیمات کو ظلم سے بھر دیا خدا کے نام پر۔ تو ہوتا یہ ہے، چاہے یہ مذہب ہو یا کوئی اور انسانی تاریخ کا مقدمہ، غلطیاں انسان کرتا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی ٹھیکیدار ہو، یا کوئی بادشاہتی نظام ہو، یا کوئی نظام ہو، غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور جب غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آتا ہے، بم پھٹتا ہے، تو پھر خدا کو الزام دیتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے، جو خدا کہہ رہا ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں سن رہے، یعنی کہ اس نکار خانے کے اندر اتنی گونج ہے، خدا کی تو آواز ہی کوئی نہیں سن رہا۔ آپ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ابتدا میں محبت کا پیام دیتا ہے، اس کے بعد پھر ظلم کی چکی میں کیوں پستا ہے؟ قوم کا کی آزادی دیتا ہے، پھر شریعت کا جو ہے یہ چرخہ کیوں چلاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو خود ہی خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ جس طرح چابی آدم کو دی تھی، محبت سے سمجھایا ان رستوں پہ چل کے ہمیشہ کی زندگی ہے، ان رستوں پہ چل کے اندھیرے ہیں، اس کے بعد جو فریڈم دیا گیا اس کا غلط استعمال ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں خدا نے فریڈم کیوں دیا؟ بھائی اگر نہیں دیتا تو پھر تمہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کمپیوٹر بنا دیتا، کوئی روبوٹ بنا دیتا۔ ایسا نہیں ہے، چاہے آدم ہو یا کوئی قوم ہو یا کوئی مقدمہ یا مذہب والے ہوں، ان سب کے کو چابی دی گئی ہے، یہ اس چابی کا غلط استعمال کر جاتے ہیں، پھر الزام دیتے ہیں خدا تعالیٰ کو۔ یہ بات ابھی تک یہاں تک پہنچی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں اور کھول رہا ہوں کہ خدا ہمیشہ راہ حق پہ کھڑا ہوا ہے ہم لوگوں کو بچانے کے لیے، اور ہم اپنا ہاتھ تک نہیں پکڑاتے خدا کو، تو اپنے آپ کو دوش الزام دیں، خدا کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو، جیسے برٹش کہتے ہیں، مکہ اپنے چہرے پہ مارو، کیونکہ یہ اتنا داغدار ہے۔ ساری زندگی ہم یہ بھول کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی، ہم شیشہ صاف کرتے رہے۔ جی محترم، کچھ لوگ تو مذہب کے نام پہ یا کوئی بھی اور طاقت حاصل کر کے، سیاسی طاقت ہو، مذہبی طاقت ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں دوسروں کے۔ چلو ٹھیک ہے، ان سے تو بہت غلطیاں مطلب کر رہے ہیں، وہ سارا سسٹم خراب کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی زد میں آ رہے ہیں اس میں بعض بیچارے بالکل بچے ہیں، نوعمر ہیں، سادہ ہیں، معصوم ہیں، بعض کمزور عورتیں ہیں، اس سب کے اوپر ہی جب ان کا ڈنڈا برستا ہے تو وہ جو بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے ایک بچہ ہے، اس نے کیا قصور کیا ہوگا کہ ایک مذہبی گروہ جو ہے وہ دوسرے کے لوگوں کے گھر پہ آگ لگا دیتا ہے، جس میں بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تک جل کے مر جاتے ہیں۔ تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی بچانے کی تو ہم جو خدا کی نسبت ایک گنا بھی انسانیت کے لیے محبت نہیں رکھتے، ہم بھی بچانے کی کوشش کرتے۔
لیکن خدا نہیں کرتا باوجود طاقت رکھنے کے. تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہو جاتی ہے نا. ظالم لوگوں کا اور معاملہ ہے، لیکن جو مظلوم زد میں آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مظلوم جو ہے، اس عارضی زندگی پہ جو ظلم ہو جاتا ہے ان پہ، وہ ہمیشہ کی زندگی پہ ان پہ مہربانی ہے. باقی رہ گیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے، گریا کھوتے تو تے غصہ کو مارتے. تو الزام تراشی جیسے وہ عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے چاہا کہ اس زمین کو تباہ کر دیں تو خدا نے کہا نہیں نہیں، یہ بیج ان کو ذرا پکنے دو، پھل لانے دو، اس کے بعد ان کی کٹائی کریں گے. تو جب مثال کے طور پہ ایک بم مارنے والا اسرائیلی بس میں بم مارتا، بچے مارے جاتے ہیں، بڑا ظلم ہے، اور واقعی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم بچاتے. لیکن اس عارضی زندگی میں جو ظلم ہوا ان پہ، ہمیشہ کی زندگی میں ان پہ مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو ظلم کرنے والے، ان کا کیا ہوگا؟ ان پہ پھر بہت مصیبت، عذاب، اور ان کا اسی لیے آنے والی زندگی جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ جا کے یہ جہنم میں پہنچتے ہیں. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بھی بچاتا. لیکن خدا کہہ رہا ہے بار بار کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی بھگتان وہ لوگ جو کر رہے ہیں، وہ کھربوں سال پناہ مانگیں گے کہ ہمیں کاش اپنے جرم کو، اس کی درستگی کرنے کا موقع ملے. موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سے، وہ کیا کہتی ہیں آپ کہ گندم میں گھن پس جاتی ہے. تو یہ گندم میں گھن پستی ہے، اس کا انعام پھر جو ظلم میں رگڑے گئے ہمیشہ کی زندگی میں. اور پھر آپ ایسے بھی دیکھیں کہ کاش اگر یہ ویسے پلتے بڑھتے تو یہ بھی شاید باغی ہوتے، یہ بھی خدا کے خلاف ہی ہوتے. تو یہ کون سے خدا کو تلاش کر رہے تھے؟ لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ مارے گئے، گندم میں گھن پس گئی، تو اس وجہ سے ان کو بہت سے فائدے آخرت میں ہو جاتے ہیں. تو مجبوری ہے، اس نظام کو بدلے بغیر کبھی بھی یہاں پہ سکون نہیں آئے گا. اور یہ جو نظام اب خدا پیش کر رہا ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر اس صدی میں نہیں آتا تو یہ بھی ظلم کی چکی میں پسیں گے، لیکن پھر فرق کر دیا جائے گا آنے والی زندگی میں. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم مذہب کے نام پر ہونے والے جبر اور خون خرابے کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں وہ جو فرشتوں کا خدشہ تھا، جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو یہ بنائے گا اس انسان کو خلیفہ؟ یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو فرشتوں کا جو خدشہ تھا وہ بالکل درست دکھائی دیتا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، ان صاحب کا جو سوال ہے میں کئی دفعہ جواب دے چکا تھا، لیکن اچھا ہے پھر یہ سوال ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملات روح کی دنیا میں وجود میں آ چکے تھے، اور فرشتے جو تھے ہماری کرتوتیں دیکھ چکے تھے، یعنی کہ ہم بہت لمبی زندگی گزار چکے تھے، اور وہاں بھی ہم نے بڑی مار دھاڑ کی اور اپنا صحیح کردار دکھایا کہ ہم کون ہیں. تو اس بنا کے اوپر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ زمین پہ بھی یہ وہی کام ہوں گے، اور باقی وہی کام ہوئے. اب خدا کی ذات جو ہے
وہ ہمیشہ یہی کہتی جا رہی ہے جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اب وہ دور آ ہی نہیں رہا. اب یہ دور اس کی یہاں پہ آ کے بنیاد پڑی ہے. تو جو میرا کام تھا وہ تو میں نے کر دیا, خدا خوش ہو گیا. لیکن اگر اس صدی کے لوگ میرا قیمہ بنائیں تو پھر یہ بھی وہیں جائیں گے جہاں ان کے آباء و اجداد دادے پردادے گئے ہیں. لیکن اگر میری مدد کر دیں تو خدا کی دنیا آ سکتی ہے, نہیں تو اگلی صدی میں, نہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ دور آئے گا. اس کو کوئی بھی, کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں لوگ ہر قوم کے خدا کا دیدار کرتے تھے ہماری تعلیمات سے. محترم بہت شکریہ. میں آج کا آخری سوال کرتی ہوں کہ ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ مذہبی لٹریچر جو ہے وہ بڑی ہی مافوق الفطرت قسم کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے جن کی سائنسی لحاظ سے کوئی توجہ نہیں ہو سکتی, اور بعض لوگ ان کے اوپر لٹرلی یقین کرتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ان کی تعویلیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہاروت اور ماروت کا ہی لے لو کہ جی وہ دو فرشتے تھے اور وہ پھر اب سزا کے طور پر بابل کے کسی کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لاکھ تلاش کی گئی لیکن کبھی کہیں بابل کے کسی کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے کوئی فرشتے کسی کو نہیں ملے. تو یہ سب باتیں اس طرح کی کیوں کرتا ہے مذہب جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے جو تحقیق کرنے والے اور سوچنے والے ذہن ہیں وہ بہت پراگندہ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک بغاوت جنم لیتی ہے. یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں جو میں نے لال کتاب کے انٹروڈیوس میں کہا. یہ انتہا پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ ساری تعلیمات ہماری کتاب میں ہی آ گئی ہیں, یعنی کہ دھوکے بازی. پھر یہ ایک دوسرے کی تعلیمات کو چھڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے دلیرانہ طریقے کے ساتھ کہ یہ ہماری تعلیمات ہے. چلو تعلیمات تو خیر یونیورسل ہوتی ہیں, تو ان کے کام جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کر جو راہ تلاش میں ہو وہی باغی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ حقیقتیں ہیں, اگر وہ پا لے تو پھر اندھا پن بھی دور ہو جاتا ہے. اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ باغی پن دکھاتی ہے پہلے ہی, یعنی کہ نیگیٹو طریقے سے ہر چیز کو دیکھتی ہے. اس لیے قرآن و تورات تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے بن دیکھے یقین لاؤ. مراد یہ ہے کہ پازیٹیو طریقے کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہو. تو اب یہ سارا کچھ گچ بچ گیا ہے, یہ فلودہ سا بنا ہوا ہے. تو دوسرے ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ یہ ہر چیز کو کریٹیکل طریقے سے دیکھتے ہیں, نیگیٹو طریقے سے. اب اس چیز کی صفائی کے لیے وقت چاہیے. جی محترم بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ واحسن الجزا. ہمیں تقریباً 91 منٹس ہو گئے ہیں. مجھے آج کچھ مصروفیت ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اور میں پیئر ڈسکشن گروپ کی طرف سے چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب کی طرف سے اور پیئر ڈسکشن کی ایڈمن ٹیم کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے وہ سب سامعین جو سنتے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں دل و جان سے, اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نیوٹرل ہو کر انسانیت کے لیے. کاش اس دنیا میں اور لوگ ہوتے آپ جیسے, یا کم سے کم امیر فیصل صاحب جیسے, یا ایسے لوگ ہوتے جو اتنا تو رکھتے دل میں دماغ میں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عقیدے کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی برداشت کا مادہ ہوتا
تو یہ دنیا کافی ترقی کر گئی ہوتی. اور یہ جو ہمارے پیور ڈسکشن کے ارکان ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں خدا کے لیے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.